ترجمان ہیسکو۔ آج ہم یہاں میرپور خاص میں ایوان صحافت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تمام میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں۔ میں آپ کو پوری ہیسکو ریجن میں جو ہماری اینٹی تھیفٹ ریکوری کیمپین چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہی دوں گا، اور ساتھ میں خصوصاً میں آپ کو جو میرپور خاص کو ہم ماڈل سٹی زیرو لوڈ شیڈنگ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ تیزی سے ہمارا کام جاری ہے، اور انشاءاللہ 20 اکتوبر کو ہم یہاں پہ اس کی ٹرائل ٹیسٹنگ شروع کر دیں گے، اور زیرو لوڈ شیڈنگ پہ ہم 24 گھنٹے یہاں پہ بجلی دیں گے میرپور خاص شہریوں کو۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیلات بتاتا چلوں کہ میرپور خاص شہر میں ہمارے 16 عدد 11 kV فیڈر ہیں، 51,000 رجسٹرڈ صارفین ہیں، جس میں سے 42,000 صارفین جو ہیں وہ ہمارے ایکٹیو کنزیومر ہیں جن کے کنیکشن چل رہے ہیں۔ ہماری 15 خصوصی ٹیمیں ہیں، 150 افراد پہ مشتمل ہیں، اور انہوں نے 323 ٹرانسفارمر پہ جا کے چیکنگ کی ہے، کنیکشن کو سیکیور کیا ہے، میٹر سیکیور کیے ہیں، اور اب تک ہمارے پاس 282 نئے کنیکشن بھی آئے ہیں، وہ بھی ہم نے لگا دیے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح پورے میرپور خاص سرکل میں اب تک ہم لوگوں نے 56 کروڑ کی ریکوری بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ 99 FIR بھی درج ہوئی ہیں بجلی چوروں کے خلاف۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم ٹرانسفارمر بھی لگاتے جا رہے ہیں، جہاں پہ پولوں کی تبدیلی کا کام ہے وہ بھی ہم تبدیل کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی ہماری یہاں پہ جو ٹیمیں کام کر رہی تھی، یہاں پہ اناج منڈی، گڑ منڈی اور PM کالونی، یعنی مختلف جتنے بھی فیڈرز کے علاقے ہیں ان تمام فیڈروں پہ ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہاں کی عوام نے جو ہے وہ بہت اس چیز کو سراہا ہے۔ اور روشن پلازا جس میں 64 میٹر لگے ہوئے تھے، ہماری ٹیم نے ایک ہی دن میں ان تمام میٹروں کی جو ہے وہ سیکیورنگ بھی کی، اور پبلک کو بتایا کہ اب آپ کو بہتر وولٹیج کے ساتھ جو ہے وہ بجلی ملے گی، اور جو پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کی سہولت کے لیے کام کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری ہیسکو ریجن جو ہے ہماری 13 اضلاع پر محیط ہے، 4 آپریشن سرکل ہیں ہمارے، 17 آپریشن ڈویژنس ہیں ہماری، اور اسی طرح ہماری 72 سب ڈویژنس ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے اب تک 7 ستمبر سے لے کے اب تک جو ہے ہماری جو ریکوری کیمپین چلی ہے اس میں ہم نے 4 ارب 75 کروڑ کے قریب جو ہے وہ ریکوری کی ہے، اور 400 سے زائد افراد کے خلاف FIR درج ہو چکی ہیں، اور 1300 سے زیادہ ہم لوگوں نے لیٹر جمع کرائے ہیں مختلف تھانوں میں بجلی چوروں کے خلاف۔ تو اب یہ ہماری کیمپین جو ہے وہ زور شور سے پوری کمپنی میں چل رہی ہے، لیکن بالخصوص جو میرپور خاص کے شہریوں کے لیے یہ تحفہ ہے وزارت توانائی کی جانب سے، ہیسکو انتظامیہ، ہیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے، کہ یہاں میرپور خاص شہر کے 16 فیڈروں کو ہم زیرو لوڈ شیڈنگ کر کے اور یہاں پہ 24 گھنٹے بجلی دیں گے۔ کسٹمر کیئر سینٹر یہاں پہ بنا دیا گیا ہے، اور آئندہ مستقبل میں یہاں پہ ٹرانسفارمر ریکلمیشن ورکشاپ بھی بننے جا رہا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری ہے میرپور خاص کے شہریوں کے لیے، یہاں پہ ہم ایک نیا گریڈ اسٹیشن بھی بنانے جا رہے ہیں، اس کا بھی تمام مراحل مکمل ہونے جا رہے ہیں، زمین بھی خریدی گئی ہے، باقی اس کا سول ورک اور مٹیریل آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی 1 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک اور اضافی گریڈ اسٹیشن جب کام کرے گا تو لازماً یہاں صنعت، کاروبار اور اس کے علاوہ جو گھریلو صارفین ہیں یا جو زرعی صارفین ہیں ان کو بھی سہولت ملے گی۔ ساتھ میں ایک آپ کے توسط سے جو ہے یہاں کی میرپور خاص کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہیسکو کی پالیسی ہے، جو ہمارے موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں مظفر علی عباسی صاحب، کہ وہ ہمیشہ اپنے تمام عملے کو، اسٹاف کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ صارف دوست سروس۔ اب یہ صارف دوست سروس ہم
سب سے پہلے یہاں سٹارٹ کر رہے ہیں میر کو خاص میں 24 گھنٹے بجلی دے رہے ہیں. اس میں ہوگا یہ کہ کہتے ہیں کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ادارہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ آیا ہے. پبلک جب مکمل تعاون کرے گی تو اس سے ہم مزید بہتر کریں گے، مزید یہاں پہ ٹرانسفارمر لگائیں گے اور ہم بہتر یہاں پہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک لگائیں گے تاکہ یہاں کے عوام کو بجلی کے حوالے سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. عوام بجلی چوروں کے خاتمے میں ہماری مدد کریں، بجلی کے بلوں کے جو واجبات ہیں وہ بینک میں جا کے جمع کرائیں تاکہ ادارے کی جب مالی پوزیشن بہتر ہوگی تو ہم ان کو بہتر جو ہے وہ سروس دیں گے. اور یہ خالصتاً عوام کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم پولیس، یہاں کے جو کمشنر ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، میئر صاحب ہیں، تاجران ہیں، صحافی دوست ہیں، یعنی ہم ٹوٹل عوام کے مشکور ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کام کو وہ سراہتے رہتے ہیں اور ہر جگہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ ہم 20 اکتوبر کو اس منصوبے کو مکمل کریں گے اور میر کو خاص ماڈل سٹی زیرو لوڈ شیڈنگ کریں گے. اچھا سر، یہ جو آپ یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ساری چیزیں تو آپ نے جو بتائی ہیں کہ عوام کے ساتھ ادارہ کس طرح اس کو ٹھیک کر رہا ہے، اسی طرح جو آپ کا اپنا انتظامی جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ خرابیاں ہوتی ہیں، تو ان انتظامی جو آپ کے جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث عملہ ہے، اس کی بھی پروگرس آپ بتانا پسند کریں گے کہ اب تک آپ نے کتنے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جو اس طرح کی بجلی چوری اور نادرندگی میں ملوث تھے؟ اب تک ہم نے اپنے ملازمین جو ایکشن لیا ہے اس میں 90 ایسے ہمارے ملازمین ہیں جن پہ ہم نے کارروائیاں کی ہیں، اور ساتھ میں 10 ایسے ہمارے افسران بھی ہیں جن کو ہم نے معطل بھی کیا ہے اور ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں. تو END رولز کے تحت جب انکوائریاں کمپلیٹ ہوتی ہیں تو پھر فائنل ان کو جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری کمپنی میں ہم اپنے ملازمین کی شفلنگ کر رہے ہیں، یعنی ان کو تبادلے کر رہے ہیں. اگر وہ ایک سرکل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم دوسرے سرکل میں بھیج رہے ہیں، ایک سب ڈویژن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ہم کسی دوسرے سرکل کی دوسری سب ڈویژن میں بھیجتے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم نے تمام افسران کو تبدیل کیا، دوسرے مرحلے میں ہم میٹرنگ جو میٹر ریڈر ہیں اور میٹرنگ سپروائزر ہیں ان کے ہم نے تبادلے کیے ہیں، پھر ہم نے لائن سپرڈنٹ کے کیے ہیں. اب مرحلے وار ہم ان تمام لوگوں کے تبادلے کرتے جا رہے ہیں تاکہ اس سے یہ ایک تاثر جو تھا کہ لوگ کافی عرصے سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے روابط مضبوط کر لیے ہیں، ادارے کو نقصان دے رہے ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہ شفلنگ کا کام شروع کر رکھا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم ان کے تبادلے کر رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس مہینے میں مکمل ہو جائے گا عمل. تو پھر نومبر سے وہ جو بہترین چیز نظر آئے گی کہ ہر ملازم کو ہم نے ٹرانسفر بھی کیا اور جب نئی جگہ پہ اس کو اسائنمنٹ ملے گی کام تو اس کا وہی ہوگا ایز پر SOP اس نے جو ذمہ داری نبھانی ہے، لیکن جب وہ اس جگہ پہ جائے گا تو اس ماحول کو دیکھے گا اور جو گزشتہ 10 یا 20 سالوں سے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا اس سے فرق آئے گا جب وہ اپنے گھر سے بھی دور ہوگا اور وہاں پہ اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یار میں نے جو ہے ادارے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں سے ادارے میں بہتری بھی آئے گی اور ہم سارے دوست سروس دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر، اس وقت جو ہے وہ آپ جو کوئی اندازہ ہے جیسے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ ہم بل جمع کرانے جائیں، یا جیسے ڈور اسٹاپ پہ ہوتا ہے ایک بندہ یہاں سے رہتا ہے، اس میر پور خاص کی ایک کالونی ہے 4 کلومیٹر دور، وہ 4 کلومیٹر دور آپ کے دفتر میں آئے، وہاں سے پیٹرول کتنا مہنگا ہے، گاڑی کا رکشہ کتنا مہنگا ہے، کرایہ کتنا مہنگا ہے، کوئی وہاں پر یہ ساری چیزیں کروانا چاہ رہا ہے تو ڈور اسٹیپ کے لیے ایک پالیسی آپ کی کیا ہے؟ کوئی بندہ وبڈا والے خود جا کر ان سے ساری چیزیں وصول کریں، بایو میٹرک کے ذریعے کریں یا کس طرح سے کریں؟ وہ اس سے فرق بھی بہت پڑتا ہے، کئی لوگ اپروچ نہیں کر پاتے ہیں آپ کو، وہ آپ کی اپروچ کیسے حاصل ہے؟ دیکھیں ہم نے ہر سب ڈویژن میں جو ہے وہ کسٹمر سینٹر بنا رکھا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈویژن میں کسٹمر کیئر سینٹر بنایا ہے. اب صارف کو اگر بل جمع کرانا ہے تو وہ اپنے نزدیکی بینک، پوسٹ آفس یا
آج کل جو موبائل کے ذریعے پیمنٹ جمع کراتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس کے بل کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ یا تو سب ڈویژن میں آئے، تحریری طور پہ اپنی شکایت دے دے، یا اگر وہ بلوں میں قسطیں کرانا چاہتا ہے، آسان ایک ساتھ کرانا چاہتا ہے، تو وہ بھی پالیسی وہاں پہ موجود ہے. ہمارا جو کمرشل پروسیجر ہے اس کے تحت اس کو ایک ساتھ بھی بنا کے دیں گے. شرط یہ ہوگی کہ وہ کنزیومر اپنے بجلی کے بل کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو پابند کرے گا. وہ محتاط طریقے سے بجلی استعمال کرے، جو اس کی معاشی پوزیشن ہے اس کے حساب سے وہ بجلی بھی استعمال کرے، تاکہ وہ پابندی سے ریگولر جب بل ادا کرے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ ڈیفالٹر ہو جاتا ہے تو وہ پھر آسان ایک ساتھ کرا لے، آفس میں آ کے وہاں سے قسطیں بنوا لے اپنے بل کی. اگر وہ فوری طور پہ 50% جمع کرا دیتا ہے تو اس کا کنیکشن تو ہم بحال کر دیں گے، لیکن ساتھ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی ناجائزی ہوئی ہے بجلی کے بل میں تو وہ ہم اس کو درست کر کے دیں گے. لیکن آسان ایک ساتھ 50% کے بعد ہوتی ہے، اس کی 50% اس کو پھر بھی جمع کرانا ہے. تو سر یہ گزشتہ جو آپ 4 ہفتوں سے شہر کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ فری زون بنائیں گے، تو کیا اسی طرح اس شہر کو آپ ماڈل اسٹرکچر بھی دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں، ہم نے یہاں میرپور شہر کو جب ماڈل سٹی کا نام دیا ہے، اور ہم تو اس کا نام اور بھی دینا چاہتے ہیں آپ کو کہ روشن میرپور. ٹھیک ہے، روشن میرپور اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے یہاں پہ بجلی میسر رہے گی. اب روشن میرپور کے لیے ہم لوگوں نے پہلے اسٹیپ میں یعنی پہلے مرحلے میں سیکیورنگ کا کام شروع کیا ہے. ہر ٹرانسفارمر پہ میٹر جو لگے ہوئے کنیکشن لگے سیکیور کرتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ پروپوزل بھی بناتے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ پول نیا لگے گا، یہاں پہ کنڈکٹر چینج ہوگا، یہاں پہ ٹرانسفارمر لگے گا. وہ چیزیں ہم کرتے جا رہے ہیں. پروپوزل ہماری ٹیمیں، پلاننگ کی ٹیمیں، دیکھیں ہم نے جو بندے ٹیموں میں رکھے ہیں نا، ایس&I کے ہیں، پلاننگ کے ہیں، M&T کے ہیں، آپریشن کے ہیں، کنسٹرکشن کے ہیں، تو وہ بندے ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا جا رہا ہے. جو پروپوزل ہے وہ بناتے جا رہے ہیں. جب وہ پروپوزل ہمارے سپرنٹینڈنگ انجینئر کے پاس پہنچے گا تو وہاں چیف بیٹھا ہوا ہے، چیف آپریٹنگ افسر، وہ فوراً اس کو اپروو کر کے کہتا ہے کہ بھائی اب یہاں سے آپ نے سیکنڈ مرحلے میں یہاں سے سامان اٹھانا ہے اور وہاں جا کے لگانا ہے. کل یہاں اناج منڈی میں پول لگ رہا تھا نیا، تو لوگوں نے کہا سے پہلے نہیں لگا تھا. تو ہم نے کہا جب ہماری یہ ٹیم یہاں سے گزر گئی ہے تو اس نے یہ پروپوزل کیا کہ یہاں پہ پول لگے گا. پھر آگے گئے تو انہوں نے کہا سے یہاں پہ ٹرانسفارمر لگے گا. اب وہ ٹرانسفارمر آ گیا ہے، آج شام انشاءاللہ وہ ٹرانسفارمر وہاں پہ لگ جائے گا. تو اس طریقے سے وہ جو ماڈل اسٹرکچر ہے روشن میرپور خاص کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ مرحلہ وار ہوگی. ایک ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں ٹائم لگے گا. پہلے مرحلے میں سیکیور کیا ہے، دوسرے مرحلے میں وہاں پہ اسٹرکچر جو پول ہے، پھر کنڈکٹر، پھر ٹرانسفارمر، یہ ساری چیزیں لگتی ہیں. اچھا سر، آپ نے ابھی گریڈ اسٹیشن کا ذکر کیا، تو ہمارے پاس 2016 سے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ 2016 سے یہ گریڈ اسٹیشن منظور ہوا ہے. اس کی زمین خریدی گئی، پھر اس کے اوپر زمین خریدنے پہ ایک کرپشن کا تنازع کھڑا ہوا. 7 سال تو سر اس کو اسی بات پر ہو گئے. آگے اس کی کیا امید رکھیں گے؟ کتنے سالوں میں جو ہے یہ NTDC اس کو پورا کرے گی آپ کی؟ دیکھیں اس میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ 1 سال کے اندر میرپور خاص 2 گریڈ اسٹیشن جو ہے لوکیشن کہاں پر ہے اس کا جو ہے وہ کام بھی کمپلیٹ ہو جائے گا 1 سال کے اندر، اور یہاں پہ وہ باقاعدہ انرجائز ہو کے اور صارفین کی سہولت کے لیے موجود ہوگی گریڈ اسٹیشن. اچھا سر، یہ دے کاک میں ہے؟ لگائی کمپنی وہی ہے، دونوں لگا رہے تھے. تو یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے سر یہ تعمیر ہوا؟ لازمن ہے. ہمارے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی فنڈنگ کرتی ہے، ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان بھی دیتی ہے، ہمیں ورلڈ بینک بھی دیتی ہے. تو جو ہمارے پاس 2017-18 سے جو ہے وہ منظور ہوئی بھی ابھی تک، یعنی کہ اس کی کیا ہڈل؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا زمین کا. اگر ہمیں زمین رجسٹرڈ ہو کے ملتی ہے تو پھر ہم وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں، اور اگر وہ ڈسپیوٹیڈ ہو گئی تو وہاں پہ ہم نہیں کام کرتے.
تو اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں جو کلیئر ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ اس پہ سول ورک کا کام شروع کر دیں گے. پہلے کمپاؤنڈ وال بننا شروع ہو جائے گی، پھر اس کا جو ہے کتنی لاگت کا منصوبہ کنٹرول ہے سر روم یہ بنے ابھی؟ گا. یہ تو پھر اب اس وقت ایک ایکچوئل فگر میرے سامنے نہیں ہے، گریڈیشن لیکن کتنے ہمارے KV کے ہے؟ لیکن کتنے KV 132 KV کا گریڈ اچھا. اسٹیشن ہے. لیکن میں یہاں پہ ساتھ میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ترقیاتی منصوبے جو ہیں اس میں کوئی 17 ارب کے قریب جو ہے ہمارے پروجیکٹ ہیں، جس میں ہم 7 نئے گریڈ اسٹیشن لگانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 7 جو گریڈ اسٹیشن ہیں ان کو ہم 66 KV سے 132 میں کنورٹ کر رہے ہیں، اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح 4 ایسے گریڈ اسٹیشن ہیں جہاں پہ ہم مزید پاور ٹرانسفارمر لگانے جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے مزید فیڈر نکلیں گے. تو یہ ایک اچھی سائن ہے کہ بھئی 17 ارب روپے یا اس سے قیمت بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن ایک تخمینہ ہمارا ہے کہ 17 ارب روپے کی لاگت سے ہم جو ہے وہ ترقیاتی کام کریں گے، جس میں گریڈ اسٹیشن بنے گی، اپگریڈیشن ہوگی اور ایڈیشنل پاور ٹرانسفارمر ہوگی. سر میرپور خاص میں پرائیویٹ وابڈا جا जेके एहलकार आहिनि उन्हनि जो बि वॾो तादाद आहे ऐं उन्हनि जी सरपरस्ती जेके आहिनि वابडा जा लाइन मैन लाइन स्पिरिट वग़ैरह कनि था ऐं कुंडा कनेक्शन जेके आहिनि तमामु घणा हलनि था, उन्हनि जे लाइ कहिड़ो लाइ अमल जोड़ियो आहे वابडा؟ دیکھیں بجلی چور کے لیے تو دو رائے ہے ہی نہیں. بجلی چور تو چور ہے، اس کی قانونی طریقے سے پکڑ دکڑ ہوتی ہے، FIR درج ہوتی ہے، وہ لاک اپ ہوتا ہے، پھر اس پہ جو سزا لگے. لیکن جہاں پہ یہ بات ہے کہ جو بجلی چور ہے اس کا جو سہولت کار ہے وہ ہمارے ہیسکو کا جو ہے وہ دشمن ہے، وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. یہ ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر مظفر علی عباسی صاحب نے واضح طور پہ تمام افسران تمام ملازمین کو یہ بتا دیا تھا کہ جو ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دے گا وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہوگا، اور جو بجلی چوری میں ملوث ہوگا یا سہولت کار بھی ہوگا تو وہ ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہوگا، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنے 10 افسران کو معطل کیا ہے، ان کے خلاف انکوائریاں چل رہی ہیں، آپ سنیں گے کہ ان کو بھی بڑے بڑے جرمانے لگیں گے. FIA والے آ گئے ہیں، اب مزید ان لوگوں کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا جو ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہے، جو بجلی چوری یا سہولت کاری میں ملوث ہیں، تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائیاں ہوں گی اور وہ بھی قانون کے اس میں پکڑ میں آئیں گے، ان کو بھی سزائیں ہوں گی. سر برساتوں میں خاص کر کے جو ٹرانسفر ہے، جب آپ کا یہ مینٹیننس ڈپو بنے گا سال کے بعد، اس سے پہلے ہمارے ساتھ برساتوں میں 15 16 پرائیویٹ جو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چاروں طرف بناتے ہیں، ان کو یہ اس طرح کی پرمیشن دی جاتی ہے، وابڈا والے کہتے ہیں یار آپ بنوائیں. یہ سلسلہ تو بند نہیں ہو پا رہا ہے، ابھی بھی آپ کی ٹیمیں موجود ہیں، پھر بھی ٹرانسفارمر جل رہے ہیں، پھر بھی پیسے دے کے بن رہے ہیں. تب دیکھیں میں نے یہ عرض کی کہ یہاں پہ ہم ٹرانسفارمر ریکگنیشن ورکشاپ بنانے جا رہے ہیں، جب تک یہ بنے گا مکمل ہوگا تب تک یہ پریشانیاں رہیں گی ہمیں، لیکن ہماری حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ اس برائی کو بھی ہم ختم کرتے جائیں، لیکن مکمل تب ختم کر سکیں گے جب یہاں پہ ہمارا اپنا ورکشاپ ہوگا، یعنی کہ 1 سال بعد ہمارا اپنا ورکشاپ ہوگا. اس دوران ہم کیا کریں گے کہ جو ہماری ٹیمیں ہیں کم سے کم وہ اس کو مکمل طریقے سے اس کی مانیٹرنگ کریں، اس کا چوکیدارہ کریں، تاکہ اس سسٹم کو بگاڑنے کے لیے کوئی دوسرا بندہ ان نہ ہو جائے. اگر کوئی دوسرا بندہ ان ہوگا تو پھر ہماری چیزوں کو خراب کرے گا. یہ شکایت ہمیں موصول ہوتی ہے، پرائیویٹ الیکٹریشین کام کرتے ہیں، ہمارے سسٹم کو ڈیمیج کرتے ہیں، ہماری جو کمرشل ہے یعنی ریکوری جو ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارا جو ٹرانسفارمر جلتا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف لاکھوں روپے کا وہ مٹیریل ہمارا گیا، اس کو نقصان پہنچایا، ہمارا ریونیو کا لاس ہوا، اور تیسری طرف صارف کو بجلی نہیں ملی، وہ الگ سے پریشان ہوا. جیب سے پیسے بنانا پڑا. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو بجلی چور ہے یا جو اس کا سہولت کار ہے وہ ادارے کو بھی نقصان دے رہا ہے اور اس گڈ میں ماسٹر کنزیومر کو بھی نقصان دے رہا ہے، یعنی اس کو بھی بجلی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سپلائی نہیں مل رہی. تو اس کی وجہ سے
ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا کہ بنی بہت ہو گیا، اب ہم یہ کوئی عمل نہیں کریں گے، ہم قانونی طریقے سے بجلی استعمال کریں گے، باقاعدگی سے بل ادا کریں گے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بہتر معاشرے کی تربیت دے سکیں۔ اسکول میں لائٹ ہوگی، اسپتالوں میں لائٹ ہوگی، بازاروں مارکیٹوں میں لائٹ ہوگی، گھروں میں لائٹ ہوگی، ٹیوب ویل چلیں گے، کارخانے چلیں گے، تو فائدہ یہیں کے عوام کا ہوگا، تمام افراد کا ہوگا، کسی فرد واحد کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک نیشنل کاز ہے، اور اعلان کر دیں سر جس طریقے سے ابھی ڈالر کے اندر کمی آئی ہے، ریٹ کے اندر پیٹرول بھی کم ہوا ہے، تو کیا یونٹ کے ریٹوں میں بھی کمی کی جائے گی؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے۔ اب جیسے تیل کے ریٹ کم ہوئے ہیں تو کبھی امید ہے کہ وہ جو فیصلہ ٹیکسز کریں بھی گے کم کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ عوام کو سر آج کل جائے گا۔ شکایت یہ بھی آ رہی ہے کہ بجلی کے بل میں آپ ٹی وی کا بل لگا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انکم ٹیکس کا لگا رہے ہیں۔ انکم ٹیکس سے بل کا کیا واسطہ؟ وہ جو کماتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ بل میں کیوں پیمنٹ کرے؟ جو ایسے صارفین ہیں جو این ٹی این ہولڈر نہیں ہے، نیشنل ٹیکس پیئر نہیں ہے، تو ان لوگوں پہ وہ ٹیکس لگتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے۔ اب اگر وہ ٹیکس پیئر ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا، جیسے پہلے سر وہ کلیئر تو ہوتا ہی نہیں، لگ کر تو پھر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ نہیں ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ وہاں پہ اپروچ کرے گا آفس میں جا کے، وہ اپنی کمپلینٹ دکھائے گا کہ بھائی میں این ٹی این نمبر ہولڈر ہوں، تو اس کے وہ جو پیسے جو اس سے چارج کیے گئے ہیں وہ پھر اس کو ریٹرن ریفنڈ کیے ہوگا۔ جائیں گے یا ریفنڈ کر کے دیں گے۔ تو یہ ایک پالیسی ہے، لیکن جتنے بھی ٹیکس لگتے ہیں وہ کمپنی نہیں لگاتی، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آتے ہیں نا۔ اس طرح ایک پیٹرول پمپ والا پیٹرول بیچتا ہے تو وہ ٹیکس نہیں لیتا، وہاں سے گورنمنٹ کو ٹیکس لگتا ہے۔ گیس ہے، اسی طرح بجلی ہے، تو یہ سارے جو ہے اس طریقے سے ٹیکسز لگتے ہیں وہاں سے، تو ہم پے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، لمبی اور طویل گفتگو ہوئی اور بہت ساری چیزیں نہیں پتہ لگی، اور نئی چیزیں یہ پتہ لگی کہ گرد اسٹیشن میرپور خاص 132 کے وی کا بننے جا رہا ہے میرپور خاص میں۔ یہ ایک نئی اناؤنسمنٹ کی صادق عمر صاحب نے، اسکو کے ترجمان نے۔ اس کے ساتھ ایک اور نئی یہ بھی کی ہے کہ 20 اکتوبر کو یہ فائنل ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن وہ شروع ہوگی کہ میرپور خاص زیرو لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ 20 اکتوبر سے، جو آج سے ٹھیک 3 دن بعد، 17 ہے آج، ٹھیک 3 دن بعد آپ کو میرپور خاص شہر کے 16 فیڈر میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بات اور کی کہ یہ جو ون ونڈو جو سینٹر بنایا گیا ہے میرپور خاص میں، وہ صارفین کے لیے وہ تحصیل لیول مطلب سب ڈویژن لیول تک بھی بنایا گیا، یہ بات بھی کی۔ اور ایک یہ بات بھی کی کہ سہولت کار اور چور برابر سمجھتی ہے، اگر ریسکو کا ملازم، اور کتنی سزائیں دی، جزائے کا عمل جو دیا ہے وہ بتایا، اور جو اب فیوچر میں دیں گے وہ بتایا، اور کوئی جگہ نہیں ہے دونوں کے لیے۔ تو یہ ایک لازم ہو گیا ہے کہ اب بجلی کا جو ہے وہ بل بھی دینا ہوگا، اور کم استعمال کرے اس کی مرضی۔ لائٹ 24 گھنٹے آئے گی، اب وہ چاہتا ہے کہ بھئی میری لائٹ جو ہے وہ زیادہ بل آئے، کم بل آئے، تو وہ لائٹ کے اپنے اس کی سوئچ اس کے ہاتھ میں اٹھائے۔ اب وہ کئی ہمارے یہ شکایتیں آ رہی تھی، لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ نہیں بڑھایا۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ ہمارے پاس 12 گھنٹے بھائی صحیح ہے، ہمیں منظور ہے، ہمیں 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملے گی تو ہمارا ڈبل بل آئے گا۔ ان کی طرف سجیشن یہ ہے کہ بھئی پنکھا آپ کے ہاتھ میں، اے سی آپ کے ہاتھ میں، لائٹ آپ کے ہاتھ میں، آپ نہیں استعمال کرو جتنا۔ تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے میرپور خاص کی کچھ اچھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ یہ چیزیں آئی ہیں۔ اور ہماری جو ریزرویشن ہے، جو ہم پبلک ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کل پیر آفتاب کالونی میں جو وہاں پر ایک پتہ لگا کہ ڈرائیور جو ہے اسکو کا وہاں پر لائٹ کا اس طرح سے کروا رہا ہے، جیسے وہ خبر چلی وہاں پر ایک اس کو انتظامیہ ہوا گئی، پتہ لگا کہ وہ آپس کا کنفلکٹ تھا۔ کئی لوگ ایسی باتیں جو الزام لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ اور جتنے بھی یہاں پر معاملات ہیں کہ لوگ اس وقت یہاں پر صادق عمر صاحب بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پبلک عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ دیں، کیونکہ میرپور خاص میں یہ ماڈل سٹی بنانے آئے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، انجمن تاجرہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، علماء اکرام کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہر کسی کے پاس جا رہے ہیں، دروازے پہ جا رہے ہیں، اور فرینڈلی ماحول پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور یہ ہمارے شہر کی بہتری کے لیے کام کرنے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔
ہمارا صحافیوں کا، انجمن تاجران کے دوستوں کا اور تمام لوگوں کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور جتنا بھی کوآپریشن ہوتا ہے ہم کریں گے. یہ ہمارے میزبان بھی ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہیں، ہم اسٹیک ہولڈر ہیں شہر کے، ہم سب یہاں کے لوگ. ہم ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ.